السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کربلا کے میدان کے ایک واقعے کے بارے میں جس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں، یعنی کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا، آپ کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی خاصیت کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے بارے میں پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ میں کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے خاص ہے، اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اگر آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں یا حسین لکھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہم یہ بتا دیں کہ حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام جلجنا تھا۔ جلجنا کو ایک مرتبہ ایران کے بادشاہ نے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ جس گھوڑے پر ایک مرتبہ بیٹھ جایا کرتے ہیں پھر اس گھوڑے کا عمر بڑھ جایا کرتا ہے، یعنی کہ وہ پھر گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اتنے سالوں کے بعد بھی کربلا کے میدان میں یہ گھوڑا بالکل تر و تازہ تھا اور جوان تھا۔ دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کے رفتار اور اس کی خاص بات اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام جلجنا رکھا گیا تھا۔ جبھی تو یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمنوں پر حملہ ور ہوتا تو ایسا لگتا کہ یہ گھوڑا دوڑ نہیں بلکہ اڑ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اسے جلجنا یعنی دو پروں والا گھوڑا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے پاس تھے اور ساتھ میں آپ کے کچھ ساتھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے حضرت امام حسین کو دیکھا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور پوچھنے لگے، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سوار ہونے چاہتے ہو؟ یہ بات سن کر حضرت امام حسین نے ہاں میں جواب دیا، یعنی حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ ہاں میں اس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کی آواز سن کر اس گھوڑے کو یعنی جلجنا کو سنائی دی، فوراً دوڑتے ہوئے امام حسین کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ آسانی سے اس گھوڑے پر بیٹھ سکو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلجنا پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو یوم عاشوراء کے دن آپ کی مدد کرے گا۔ پھر آپ نے اس گھوڑے کو حضرت امام حسین کے حوالے کر دیا، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلجنا حضرت امام حسین کے پاس گیا۔ پھر کربلا کے میدان میں جلجنا نے حضرت امام حسین سے وہ محبت کی، وہ وفا کی، جس کو دیکھ کر خود وفا بھی جلجنا پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، حضرت امام حسین کے گھوڑے جلجنا کے بارے میں یہ بات کافی مشہور ہے کہ یزیدیوں نے امام حسین پر پانی روک جانے کے بعد اس گھوڑے کو یعنی جلجنا کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا، لیکن جلجنا نے پانی نہیں پیا۔ انہیں حضرت امام حسین کے ساتھ میں پانی نہ پی کر اپنے وعدہ وفا کا نام کر دیا۔ اس کو دیکھ کر خود وفا بھی جلجنا پر ناز کیا۔ اس کے بعد جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین جب جلجنا سے نیچے گرے تو آپ کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے اس طرح آ کر کھڑا ہو گیا، یزیدیوں کی طرف سے آنے والی ہر تیر کو اپنے جسم پر جھیلنے لگا۔ اس وقت جلجنا کے جسم پر اتنی تیر لگ گئی کہ جسم پر کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ اتنے تیر لگنے کے باوجود بھی امام حسین کے اس گھوڑے نے 60 سے بھی زیادہ یزیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو آپ کا یہ گھوڑا جلجنا تمام لاشوں کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور زور زور سے ہنہنانے لگا۔ پھر جلجنا نے امام حسین کے لاش کے پاس آ کر
ٹھہر گیا اور اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے تر کر لیا، پھر اپنے پاؤں کو کربلا کی زمین پر اس طرح مارا اور اتنی زور سے آواز نکلی کہ پورے میدان میں سناٹا سا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ اس وقت عمر سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی، گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے، یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ پھر عمر ابن سعد کے کہنے پر لوگ اس گھوڑے کو پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ لوگ جلجنا کے قریب آئے تو جلجنا نے اس قدر اپنا پاؤں مارا کہ اس کو واپس بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملا، وہ لوگ وہیں پر ٹھہر گئے۔ یہ دیکھ کر عمر ابن سعد چلایا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو جلجنا نے لوگوں کے ہجوم سے نکلا اور حضرت امام حسین کے پاس آ کر اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین کے خون سے سرخ کر لیا، پھر اس طرح رویا کہ جیسے کوئی عورت اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، کربلا کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، تمام وقت آپ کربلا کے میدان میں موجود تھے، ہم نے سنا کہ جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آئے تو جلجنا آپ کا طواف کر رہا تھا اور زور زور سے آپ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جارو قطار رونے لگے اور فرمانے لگے، اس وقت جب حضرت امام حسین گھوڑے سے نیچے زمین پر آنے لگے تو پھر وہ گھوڑا آپ کا طواف کرنے لگا تھا۔ دشمنوں کی کوئی بھی تیر، کوئی بھی نیزہ آپ کے جسم پر نہ لگے۔ دشمنوں کے تیر سے آنے والی ہر وہ تیر کو جلجنا نے جسم پر جھیلا۔ اس وقت جلجنا کے جسم پر کوئی بھی ایسی جگہ نہیں بچی تھی جہاں پر تیر نہ لگا ہو۔ اس وقت جلجنا زور زور سے چلا کر یزیدیوں کی فوج سے کہہ رہا تھا کہ لعنت ہو تم جیسے لوگوں پر، اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ اور پھر وہ یزیدیوں کا پورا لشکر اس جلجنا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا تھا۔ پھر جلجنا نے اپنے آپ کو نیر فواد کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں بھی نہیں رہوں گا، اب میں بھی جینا نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امام حسین کے گھوڑے کے بارے میں۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔